حق دو حق دو حق دو حق دو. ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلو حافظ نعیم کے ساتھ چلو. ظلم سے گر تم باز نہ آئے کرسی سے اترنا ہوگا. حافظ جب چاہے گا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا. حق دو حق دو عوام کو. حق دو حق دو حق دو پاکستان کو. بدلو سارے نظام کو بدلو پاکستان کو. حق دو حق دو حق دو عوام کو. حق دو حق دو حق دو پاکستان کو. اپنا ملک بچانا ہے ڈاکو چور لٹیروں سے. ہم تو نقابے نوچیں گے ان کے مکرو چہروں سے. فرعونوں کا مقابلہ ہے اب اللہ کے شیروں سے. ہم نے مزہ چکانا ہے ہو ہم نے مزہ چکانا ہے اب ہر بدعنوانوں کو. حق دو حق دو حق دو عوام کو. حق دو حق دو حق دو پاکستان کو. چیختے ہیں چلاتے ہیں مہنگائی کے مارے لوگ. ظلم کے مارے دیکھتے ہیں دن میں بھی تارے لوگ. حافظ کی قیادت میں نکلے مل کے سارے لوگ. دلوائیں گے جینے کا ہو دلوائیں گے جینے کا حق ہم ہر انسان کو. حق دو حق دو حق دو عوام کو. حق دو حق دو حق دو پاکستان کو. شہر و قصبوں گاؤں میں حافظ کا دے دو پیغام. ظالموں سے حق چھینیں گے نکلے گھروں سے اپنے عوام. ملک کے سب مظلوم اٹھو کر دو ظلم کا پہیا جام. روک کے روک نہ پائے گا ہو روک کے روک نہ پائے گا کوئی اس طوفان کو. حق دو حق دو حق دو عوام کو. حق دو حق دو حق دو پاکستان کو. بجلی کو سستا کرنا ہے مہنگائی کو رخصت کرنا ہے. چوروں سے نہ اب ڈرنا ہے اب جینا ہے یا مرنا ہے. دھرنا ہے عوامی دھرنا ہے. سندھی بلوچی پنجابی میں من کا یہ نعرہ ہے. متفق مہاجر سرائکی اور پختون ہزارہ ہے. دور ہٹو سرمایہ دارو پاکستان ہمارا ہے. مسلم ہے نہ مٹنے دیں گے ہو مسلم ہے نہ مٹنے دیں گے ہم اپنی پہچان کو. حق دو حق دو حق دو عوام کو. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پہ حیدر آباد سے خواتین جو ہے وہ یہاں پہ بڑی تعداد میں جمع ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے, خاص طور پہ گورنمنٹ نے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کروایا ہے اور لیٹر کے اوپر کم از کم 125 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا. اس سے سب سے زیادہ متاثر جو ہو رہی ہے وہ غریب طبقہ اور خاص طور پہ خاتون خانہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. جس کو گھر کا بجٹ چلانا ہے, جس کو اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے, جس کو اپنے شوہر کو نوکری پہ بھیجنا ہے, اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اس کا گھر اس کا پورا خاندان متاثر ہو رہا ہے. کہ ہم احتجاج ریکارڈ کرا سکیں کہ ہمیں حکومت کی یہ پالیسی جو ہے ہرگز منظور نہیں ہے اور پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ غربت کی چکی میں پسنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں جو ہے سہولت کے ساتھ گزار سکیں. آج ہم حافظ نعیم صاحب کے کال پر احتجاجی مظاہرے میں جو آج آئے ہیں, ہم گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں. عوام ہمارا ہے اور یہ بجلی کی مہنگائی کو طوفان کھڑا کیا ہوا ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, اس کے خلاف احتجاج میں ہم حکومت سے ہمارے مطالبات قبول کر لے اور مزید اس پیٹرول کی مہنگائی مظلوم عوام ہے جو ہمارے بھائی ہیں, جو بائکیا والے ہیں, جو موٹر سائیکل والے ہیں, جن پہ یہ پیٹرول کی مہنگائی کا بم گرایا جا رہا ہے, اس کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں کو کم کر دے, ٹیکسز کا بھاری بوجھ ہمارے کندھوں سے, ہمارے بچوں کے کندھوں سے, ہمارے شوہروں کے کندھوں سے ہٹا دے. حافظ نعیم صاحب کی کال پر اب مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئی ہیں اور وہ طوفان جو مہنگائی کا طوفان ہم سب کو بہا کے لے جا رہا ہے. حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرول ٹیکس اور بھتہ لیوی کے نام پر جو ہم سے بھتہ لیا جا رہا ہے
اور بجلی گیس ہر چیز کے لیے بنیادی ضرورت کے لیے عوام تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جماعت کی کال پر ہم سب نکل آئے ہیں، جتنا ممکن ہوگا ہم اس سلسلے میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں جماعت اسلامی کا ایک نمائندہ ہوں اور میں اپنے امیر جماعت کی اپیل کے اوپر کال کے اوپر آج یہاں موجود ہوں تمام خواتین کے ساتھ، کیونکہ ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے مہنگائی کے نام پہ اور ہمیں ہر شعبے میں گھسیٹا جا رہا ہے بہت اور ہم کر رہے ہیں وہ اب اور مزید نہیں چلے گا، اور ہمیں احتجاج کے لیے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہی پڑے گا۔ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو دھرنا اسی طرح جاری رہے گا۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ضلع عبد آباد کی جو تمام ہمارا یہاں پہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دلائے جائیں۔ روزانہ ٹیکس لگ رہے ہیں، روزانہ ہر چیز کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پہ کنٹرول کیا جائے اور عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ میں ڈاکٹر سائمہ ہوں، میرا تعلق عبد آباد سے ہے کہ یہ تحریک صرف ہماری نہیں ہے، جماعت اسلامی کی یہ تحریک ہر فرد کی آواز ہے۔ آپ سب مل کر اس میں ہمارا ساتھ دیں اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف آواز اٹھائیں، خود نکلیں گھروں سے باہر، آپ سب ہماری آواز کے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں، سب مل کر اٹھیں اور لوگوں کو بھی اٹھائیں۔ یہ صرف ہماری دل کی آواز نہیں، یہ سب کے دل کی آواز ہے اور انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور ہم اس تبدیلی کے لیے کوشش کرنے والوں میں اپنا نام لکھوا کر رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ دھرنے جاری رہیں گے، ہم آئندہ بھی دھرنا دیتے رہیں گے، اور اگر اس کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمتیں نہ کم کی گئیں تو یہ دھرنا پھر حکومت ختم کرنے والے دھرنے میں بھی بدل جائے گا۔ اور ابتباد بھر کی عوام ان کا جم غفیر یہاں موجود تھا، ایک بڑی تعداد جوانوں کی موجود تھی، بزرگوں کی موجود تھی، طلباء کی موجود تھی، اور اسی طرح ہماری خواتین بہنیں بھی آج کے ہمارے اس دھرنے میں شریک تھی۔ جو اس وقت حکومت غنڈہ گردی کر رہی ہے، بٹا لے رہی ہے، یہ اس کے خلاف یہ دھرنا تھا اور پرامن دھرنا تھا، لیکن ہم حکومت کو مطلع کرنا چاہتے ہیں، حکومت کو انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے عوام کو سکھ نہ دیا، عوام کو ریلیف نہ دیا، تو پھر یہ پرامن لوگ جب پرامن طریقے سے ہی نکلتے ہیں تو یہ حکومتیں گرا دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لیوی ٹیکس ختم کرنے کی یہ تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ ظالمانہ ٹیکسز ختم نہ کیے گئے تو پھر جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر اسلام آباد کی کال دیں گے، پہیا جام کی کال دیں گے، شٹر ڈاؤن کی کال دیں گے، تو اگلے مرحلے میں یہ ابتباد کے غیور لوگ جماعت اسلامی کے شانہ بشانہ اس تحریک میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ہمارے اس دھرنے کا اصل مقصد جو تھا وہ پیٹرول کے اوپر جو لیوی کی مد میں فی لیٹر 125 روپے ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ پورے ریجن میں ہے اس کے خلاف تھا۔ آج ابتباد کے شہریوں نے ہمارا جو مین شاہراہ ریشم تھا، جو یہ بڑی سڑک ہے ہماری، اس چوک کو مکمل طور پہ 3 گھنٹوں کے لیے بلاک رکھا ہے۔ اس کا مقصد قطن لوگوں کو پریشان کرنا یا کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا کہ پورے پاکستان میں 110 جگہوں پہ اسی طرح کی جو بڑی شاہراہیں ہیں ان کو بلاک کیا گیا ہے، اور اور لٹیر حکومت جو اس وقت جو چل رہی ہے ان کے خلاف ہم متحد ہیں اور یہ سارے ٹیکسز انشاءاللہ ختم کر کے جان چھڑوائیں گے۔ آج ہم یہاں پر فوارہ چوک میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال پر یہاں پر دھرنا دیا ہے، اور یہ دھرنا جو ہے یہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہو رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور گیس اور بجلی کے بلوں میں ناروا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس سے جو پاکستان کی عوام ہے وہ اس کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، اشیاء خورد و نوش ہیں، وہ عام آدمی کے پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ اس کے خلاف آج ہم یہاں پر پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کی کال پر دھرنے دیے جا رہے ہیں اور سڑکیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو ہم اس دھرنے کی وساطت سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور عوام کے حقوق عوام کو دے، اور مہنگائی میں جتنا جلدی ممکن ہو سکے مہنگائی میں کمی کرنے کے اقدامات کرے۔ جزاک اللہ۔